حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی ذات پاک کے حوالے سے ہے۔ حضرت سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت کی جو ولادت ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ان کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے، چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے ذکر میں سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں، سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرما دیں، اس کے اوپر بھی بات کریں، اور کچھ ان کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کروڑہ کروڑ شکر کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس مبارک مہینے میں یہ ہستیاں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو آج 15 رمضان المبارک کا دن یہ جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت جناب عزت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور آ کے آپ کو یہ خبر سنائی، یہ خوشخبری سنائی۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کے گئے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خدمت باسعادت میں پیش کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے ان کا نام یا اس کا نام رکھ لیا ابھی تک یا نہیں رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے پہلے ان کا نام رکھ دوں۔ برحال میرے دل کے اندر جو نام آیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حرب نام میرے دل کے اندر آ رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جب آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو آپ کا نام حسن مجتبیٰ رکھا، اور پھر جب 7 دن مکمل ہوئے تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کا عقیقہ کیا، اور جب آپ کے بالوں کو آپ کے سر سے جدا کیا گیا تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی جو کچھ گفتگو تھی وہ یہ تھی۔ اس کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو اس کے بعد بے شمار آپ کے فضائل، بے شمار آپ کی احادیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کافی ساری گفتگو کی، بے شمار فضائل آپ کے بیان کیے۔ اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ ابھی چھوٹی سی ہی عمر ہے، بالکل ننھی سی عمر ہے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، کمال جائیں آپ کی ذات پہ، اس گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، گھر سے ہو کے مسجد کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور مسجد کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں صدقے کی۔ تو اب امام حسن بچپن کی عمر ہے، وہ ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھ لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عجلت میں آپ کی طرف تشریف لائے اور آپ کے منہ سے وہ کھجور نکال لی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے یہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو وہ کھجور امام حسن کھا لیتے
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بدلے اس کی قیمت عطا فرما دیتے یا اس کے بدلے اس جیسی اور کھجور وہاں دے دیتے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عملاً یہ درس دیا کہ یہ صدقے کا مال ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کی بہت ہی پیاری تربیت فرمائی، جو آگے چل کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ ہمارے تمام دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر کرتے چلے جائیں، اور پروگرام کے اندر اور بھی جس طرح ہمارے مہمان جو ہے ثنا خان آقا علیہ السلام کے بہت عظیم ثنا خان رسول محمد کامل حسین قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے اندر وقت نکالا ہے، اور بہار رمضان کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کی محبتیں جو ہیں اس کو سلامت رکھے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اور بھی احباب جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے چلے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ آپ تمام احباب اگر اس بارے میں اس موضوع کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہے یا کوئی سوال ہے یا کوئی فرمائش ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حضرت میں آپ کی جانب دوبارہ بڑھوں گا کہ یہ تو ولادت مبارکہ کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے۔ اب ولادت مبارکہ تو ہو گئی، اس کے بعد تربیت کی جس طرح آپ نے بات کی کہ آقا علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی ہے، تو اب میں چاہوں گا کہ احادیث کی روشنی کے اندر ان کے جو کچھ ارشادات ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کی جائے، کیونکہ ظاہری